لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فلا تتبعوا الهوى صدق الله العلي العظيم صلوات محمد سورہ مبارکہ نساء یہ آیت مجیدہ کے درمیان جو میں دو تین لفظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک نے دو لفظ استعمال فرمائے ہیں، ایک لفظ اتباع اور ایک لفظ ہوا۔ ایک ہوا ہے جڑا حمزے والی ہے نا، ایک ہوا ہے جڑا دو اکھاں والی ہے، ایک وہ ہوا ہے۔ ایک اتباع ہے، ایک ہوا ہے۔ اتباع دا معنی پیروی کرنا، ہوا دا معنی خواہش، جڑی ہے دو اکھاں والی ہے، وہ دینا جڑی ہوا ہے وہ دا معنی خواہش۔ خالق منع کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں فلا، ایسا نہ کرنا، ایسا کبھی بھی نہ کرنا۔ قرآن حکیم میں چلنا کچھ کرنا تو روکتا ہے، اتھے رکنا دین ہے، اور کچھ کرنا واجب کرتا ہے، اس واجبات تے عمل دانا دی۔ ایک گل یقیناً طے ہے کہ جدو اللہ پاک کسی گل تو روک دے وہ دا نعم البدل بڑا ضرور ادا کرتا ہے۔ اللہ پاک اگر فرما دے لا الہ قولوا لا الہ، آنکھوں کے نہیں کوئی انکار کرن دے، ہر الہ دا انکار کران تو بعد اللہ فرما دے ہونا الا اللہ، وہ نہیں لیکن اللہ ہے۔ اگر دوسرے معبود جھوٹے چھڑائے نے تو پھر وہ معبود دیتا ہے جنہاں وحدہ ہو بھی ہے اور لا شریک لہ بھی۔ اللہ پاک اس طریقے نال کئی چیزاں تو شراب تو نہیں لا اتھے لا بہت شراب پھر جنہیں ویلے شراب شروع دیتی ہے تو جنہیں اسی تو پیندے نہیں گئے، جنہیں اس دور سے وہ پیندے سن باقاعدہ بابا بھی پیندا سی، پوترا بھی پیندا سی، چاچا بھی پیندا سی، بھتیجا بھی پیندا سی، سارے جیب پیندے بڑی شراب پیندے سن، بلکہ نماز دے واجب ہونے تو بعد بھی پی جاتی۔ اللہ نے منع کیا کہ کم سے کم نماز دے ویلے نہ پیا کرو، یعنی خاندانی نشئی بندے موجود سن جڑے شراب پیندے سن۔ اللہ انہوں کو شراب چھڑائی ہے نا، وہ ایڈا کریم ہے، جنہوں چھڑائی ہے بندے وہم کرنا سی نا کہ یہ چھڑا دیتا ہے، تیرا مطلب شراب چھڈ ہی دینی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سقاہم ربہم شرابا طہورا، تسی اپنی بنائی چھڈ دیو، تہاڈا رب آپ بنا کے دے گا۔ بہت اچھا عطا کیتا۔ اس طرح سمجھو کہ جویں ایک ماں 100 ماں تو زیادہ اللہ پیار کرتا ہے۔ ماں اگر کسی بچے نو کپڑے اتارتی ہے تو ننگا نہیں رہن دیتی، وہ چنگے پہنچ گئے، آدھی یہ کپڑے لاشا گندے ہو گئے پھر چنگے پہنچ گئے۔ اللہ پاک جب کسی کو منع کرتے ہیں وہ اعلیٰ چیز عطا کرتے ہیں۔ یہ جڑی اللہ شاید اللہ منع کر رہے ہیں وہ پڑھنا ہے لا آیا فلا، اللہ فرماتا بس نہ ایسا نہ کرو۔ کیا اللہ فرماتا فلا تتبعوا الہوی، سنو کبھی بھی خواہش کی پیروی نہ کرنا، کبھی بھی اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ ہوا دا معنی جی خواہش ہے، اتباع دا معنی پیروی کرنا، خواہش کے پیچھے چلنا، خواہش کے نیچے دب جانا، خواہش کی بیعت کر جانا۔ ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی خواہش موجود ہے، اللہ فرماتا ہے اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ یہ ممکن نہیں کہ اللہ ویسے خواہش تھوڑے ذہن سے کوئی بھی نہیں نا، میرے ذہن چی نہ جڑے خواہشات ہے نا، چپ ہو گئے تھی سارے بندے، کوئی نہ کوئی خواہش ہر بندے تھے، بہت شکریہ ہے ہی نا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تھوڑی خواہشات پتہ کیوں کرتا ہے؟ اصل اللہ نے پتہ ہے بھی انہوں کی خواہش، اللہ نے پتہ ہے، جنہوں نہیں پتہ میں نے کی پتہ تھوڑے ذہن کی خواہش ہے، تو ہم نہیں پتہ میری کی خواہش ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ٹوٹی طور پر سب کہہ رہے اجتماعی طور پر پیر بھی نہیں کرنی اپنی خواہشات، غصہ نہیں کرنی، یہ فکر نہیں کرنا۔ اگر اللہ منع کر رہا ہے نا خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، پھر دسے گا کہ کدی پیروی کرنا، دسے گا۔ بہت شکریہ جناب، اگر ضرور دسیں گے پیروی پھر کدی کرنا۔ لیکن پہلے میں ذرا خواہشات تے تھوڑی جی بحث کرنا کہ خواہشات کی پیروی نال نقصان کی ہوتا ہے۔ وہ میں سورہ مبارکہ
تو اگر سمجھنا محمد دی قائد پڑھ دینا اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. اے میرے حبیب آپ کے پاس کچھ بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کی ساری باتیں بھی سنتے ہوتے ہیں اور جب آپ سے جدا ہوتے ہیں تو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے ہیں. علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے. میں کیا اللہ وجہ کی ہے کیوں نہیں انہوں پتہ لگتا انہیں تو نبی گل کی تھی تو انہیں بھول بھی گئے. اللہ فرماتے نے گل ہو رہے کی اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی. اللہ نے ان بندوں کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں. کمال ہے کہ بیٹھے بھی مسجد اس نے نماز بھی پیغمبر دے مگر پڑھی ہے کہ پھر اتنے اچھے ماحول جو بے کہ نبی دی گلاں سنتے بھی نہیں پے. اللہ فرماتے ہیں میں مورا لا چھڑیاں نے یہ پوچھتے ہی رہن گے نبی کی آنکھیں انہیں کو صحابہ نہیں لگنا نبی کی آنکھیں. میں کیا اللہ وہ مسجد چاہتے ہیں تسی ایک مورا لائی ہوتے ہو. اللہ فرماتے ہیں فکر نہیں کرنا میں ظالم نہیں میں عادل ہوں میں کسی نے زیادتی نہیں کرتا اور میں دیکھی تے دھیان نہ لائیے تے عدل تے تحت لائیے. میں کہا او کیوں لائیے آخر گل پھر آ گئی. اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ یہ وہ بندے ہیں جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں. سبحان جڑا بندہ اپنی انٹی پیڑی کر لے اپنی خواہش کی پیروی کرنا کہ پیغمبر دے دربار امام بار گئے امام بار گئے اتنی محنت کر کے کہ علامہ شبلی صاحب کی اللہ تشریف فرما ہوئے اور بہت بڑا عالمانہ خطاب الحمدللہ اور جگہ بھی آلہ ہوئے کہ خطیب اور عالم بھی اتنے بڑے ہوں اتنی محنت کر کے بندہ اتنے بلا کے بیٹھا ہوئے جب وہ اللہ بہت لا چھڑے انہوں سمجھ ہی کیسے کھاتی نہیں بڑی عجیب گا تھے نا کہ بندہ بھی کروں آئے یا بڑی مصیبت کر کے بیٹھا بھی اتنے میں اینی محنت کر کے آدموں کی کہ چلو اتنے عالم کے سامنے بندے بیٹھے ہیں اللہ فرماتا ہے انشاءاللہ ایسا اٹھڑ کے تو انجی جان گے. میں کہ اللہ ایڈا غصہ تو وہ آ گیا مور لڑ فرمایا جس کو میں کہا تھا نا پیروی کرو یہ اس کی پیروی نہیں کرنا. کمال ہے یہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں. یہ تو مطلب خواہش کی پیروی کیتی ہو گئے نبی دی مسیطے دے کے اثر نہیں ہوندہ امام پڑھنے کی اثر ہو جائے. کہ پیغمبر جیسا خطیب اعظم ہو گئے مسجد نبوی جیسی جگہ ہو گئی کہ اللہ دا وہ نبی بول رہا ہو گئے جنہوں نبی جدی تقریرہ شاید دے ٹور گیا کمال ہے بندے کو سمجھ نہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو دلوں پر مہریں لگا دی ہیں. سورہ منافقون سے اللہ فرماتا ہے لا یفقہون جب ہم مہر لگا دیتے ہیں نا پھر بندہ سمجھ نہیں سکتا بندہ سمجھ نہیں سکتا. ایک دعا کرو یہ دعا ایسا کیتی ہے الحمدللہ عالم دین دی موجودگی انہیں کروائیں ہیں. ایک دعا ممی کروا دیں دعا کرو کہ اللہ اگر ناراض ہو گئے کسی ویلے تو انہیں کو گنجائش رکھے کہ اسی معافی منگیے تو معافی دے چھڑا رحیم و کریم بڑھ کے ستار و غفار کر کے انہیں غصہ نہ چڑھ جائے کہ وہ ہی نہ چھڑے سمجھ جیسے گا دن آمیں. میرا خیال ہے ذرا اس کا مدعا کر لیے جڑا نبی دے سمجھایا نہیں سمجھ سکتا ادھر مناظرہ کرنے کی کڑی مولا نے تو جزا دے ایک بندے تے اللہ کی مہر لا چھڑی انہوں نبی بھی سمجھائے تو سمجھ اللہ فرماتا ہے جن پر ہم مہریں لگاتے ہیں. اچھا جی سورت کا برحق نہ ہی کا سورت کا نہ ہی منافقون نہ ہے منافقون ٹھائیوں بارے جو مل جائے گی. اللہ فرماتا ہے فَتُوبِيَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اللہ مہر لگا دیتا ہے جب دلوں پہ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ پھر بندے سمجھ نہیں سکتے. یہ تو مطلب ہے جنہیں دل تے اللہ مہر لائی ہوئے انہیں نبی کی سمجھ نہیں ہوگی تینوں سے کمالنے کی لوڑ ہے تو کہتا عالم بڑے ہیں تم منوا کے چھڑنا ہے وہ اللہ دے بندے مصطفیٰ مدینہ تو علم میں جڑا ہر علم دا مرکز ہے وہ دے کونوں بھی بندے کو سمجھ نہیں ہوندی جے اللہ نے جگہ چھوڑے بندے بولے نے پھر بولو جے اللہ نے مور لا چھڑی ہوئے مور اللہ کافرت نہیں لاندہ کافرت دعوت دینا آؤ میرے نبی کو دلائل سنو قل ہاتو برہانکم ان کنتم صالحین اور مشرک
آؤ کوئی دلیل ہے تو لے کے آؤ. کافرہ غیر مسلمان مشرکان یہود و نصارہ نال اللہ گل کرنا چاہتا ہے. جب میں کیا مرد کے دیتے رہنے اللہ فرماتا ہے ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا. یہ وہ ہے جو ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے. یہ وہ ہے جو ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے. یہ تو مطلب ایمان لے آ کے کافر ہو جائے. وہ کافر نہیں وہ منافق ہی. منافق کی نوع میں میں اپنی ترجمہ اپنی زبان میں کرنے جاؤں. جڑا کافر رہے نہ تے مسلمان ہوئے نا. اور کیا بات ہے کافر رہے نا تے مسلمان. پرانے زمانے کوکیاں کھیلتے سن اور کوکیاں جے کسے کھیلیاں تھلے سٹی دیا سن. وہ کئی سٹیاں پریندیاں سن تے کئی پوچھیاں کئی ایس پر سٹیاں ہو جاتی ہیں. میرا خیال میں ہی کھیلی جانے تو ہاں کبھی. اچھا شکر ہے کو چار بندے بیٹھے یار. پرانے زمانے سے کہیں کوئی پنڈا سے کرکٹ ہوتی سی یا کوئی آپ جانے آؤٹ ڈور انڈور گیماں ہوتی ہیں سن. ایک وکٹ کا شیٹ کا کوڑیاں چھوڑیاں ٹھیک ہے نا. وہ کوڑیاں چھوڑیاں کئی بار ترائے پوچھیاں تے ایک سدھی کئی بار ایک سدھی تے ترائے پوچھیاں. اس طرح کبھی 2 دانے آ جاتے سن. ایک نو کچی آتے سن 4 دانے بھی آ جاتے سن. کئی بار 8 ہوتی سی. اور 4 سدھے ہوتے تھے 8 ہوتی سی. کئی ایس پاسے ہو رہے سن. وہ پھر گیم رک جاتی. یاد ہے وہ گیم اس پاسے رکتی سی کہ پتہ لگے یہ ہوتا نہیں کرنا. وہ پھر بچے ریفری بھی ہوتے سن. قانون دان بھی ہوتے سن بڑے بڑے. وہ پھر ایک قانون بنایا سی بچیاں انہوں پھوک مارو. اسے پاسے لگے صحیح پتہ نہ لگے. منافق کو نمانے نے جنہوں پھوک مارنی پڑے پتہ نہ لگے تو مسلمانان سے کافرہ. ایس پاسے دے ہو جانا اسی انہوں نے مولا لا جانے کہ پیغمبر بھی سمجھائے گا تو تینوں سمجھ نہیں ہونی. وہ صحابی نے پیر چمنا کہ مسجد سے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اتھے ہی ہوندے نے. فرمایا بیچی ہی ہوندے نے. حال میں اتھے ہی ہوندے نے. انہوں نے کہا تو پتہ لگ جائے میں. اللہ فرمایا کہ اللہ خبر دیتا ہے یہ چھپ کے رہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. کہ اندر بے ایمان ہو جائے تب بھی مجھے وہ کہنے لگا جی مہربانی کرو یا رسول اللہ اس آدمی کو پہچانتا چھڑو. ایسا نہ ہوئے اسی 2 گھنٹے بحث کرتے رہے وہ تے مور لگی ہوئے. کمال ہے کمال ہے. اسی انہوں قرآن دے حکمات سناتے رہیے وہ تے مور لگی ہوئے. مور لگی ہوئے متھے تے صاحب لگ جائے. مور لگی ہوئے نک تے صاحب لگ جائے. مور لگی ہے دل دے اندر وہ گانے اندر اندر دی کوئی ظاہر نشانی نہ چھڑو. یہ منافق کے نمانے نے نبی فرمایا جس کے دل میں بغض علی ہوتا. اگر اظہار ہو جائے نا کسی سے اس کے اندر علی کا بغض ہے سمجھو کہ مہر لگ چکی ہے. سمجھو کہ مہر لگ چکی ہے. یہ فائدہ ہے نکلے اس کرنا. آج تو بعد زندگی ہے کوئی بحث ہو دے گا کرنا جنہیں اندر محبت علی ہوئے بغض علی نہ بغض علی نہ ہوئے. بس دھیان رکھنا باقی سب ہے. بغض علی بڑے دن مور نہیں. اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں. ایمان والوں تم نے کبھی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی. ایک مراد پڑھ لیں وہ جناب سورہ الجاسیہ یہ 25واں پارہ یہ دے وچ خالق کے کائنات میں یہ 25ویں پارے وچ بھی ایک اور بندے ایسے ہیں جنہوں نے اتباع کو منع فرمایا. سورہ مبارکہ جیسے خالق کے کائنات فرماتے ہیں سنو وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ایسے بندوں کی بھی پیروی نہ کرنا جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور بے علم بھی ہوتے ہیں. سبحان خواہشات کی پیروی بھی کرتے ہیں اور بے علم ہوتے ہیں. لا یعلمون وہ جاہل بھی ہوتے ہیں. علم بھی پاس کوئی ہوتا. دو گلا ہوئی ہیں. ایک تے اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی
ایک جڑا اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے جاہل بھی ہے وہ پیروی بھی نہیں کرنی. ایک وہ میرے کو سورہ مبارکہ سوال ہے خال کے کائنات میں حضرت داؤد رضی اللہ عنہ یا داؤد جی ان جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا. ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اچھا جی فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان فیصلے حق کے کرنا. ہم نے تجھے خلیفہ بنایا ہے ناحق فیصلے نہ کرنا. اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ناحق فیصلے نہیں کرتے. اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ناحق فیصلے نہیں کرتا، غلط فیصلے نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے فیصلے حق کے کرنا. تینوں بندیاں خلیفہ نہیں بنائے، تینوں اللہ پاک نے خود خلیفہ بنائے. وہ فرماتے ہیں جی حکم کرو میں انشاءاللہ حق دے فیصلے کروں گا. فرماتے ہیں پھر بھی احتیاط تک اور دس دئیے حق دے فیصلے کرنے واسطے ایک گل ضروری ہے. وہ کہے فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، پھر خواہش کی پیروی نہ کرنا. تسی موضوع بھول گیا ہو، میں نے یاد ہے. اے داؤد حق کے فیصلے کرنے ہو تو خواہش کی پیروی نہ کرنا. میرا مطلب ہے خبردار جو خواہش کی پیروی کر رہا ہو وہ حق کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. اور جو ہے نا یہ تو مطلب حق کا فیصلہ وہ کرے گا جہاں کسی خواہش کی پیروی نہیں کرے گا. کیونکہ خالق تے نبی نو کہہ رہے ہیں، حضرت داؤد رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں شکر ہے ادھر ادھر میں جان دے رہے ہیں. یہ ہو جی گھر میں جان کے کر دو جب پکوڑے کرنا ہوتا ہے جلیبیاں کرنا جو تیل کو گرم کر لیتا ہے پھر ذرا کچھ ہوتا ہے پانی کا قطرہ تو لینا ہے تا ٹھیک ہو گیا ہے نا جی. یہ ذرا تا بچی ہے تا ٹھیک ہے سڑے بچ گیا. جب میں کہنا حضرت داؤد رضی اللہ عنہ تو بندے اگر میری گل سن کر باہر سارے بولے کوئی ہوڑی کوئی اچھی انہوں نے سال ہے مولوی علیہ السلام چلو شکر ہے کہ 414 چاہتے تھے کم از کم میرے آؤں تو پہلا بندے کو پتہ ہے جنہوں اللہ خلیفہ بنائے نا وہ علیہ السلام سبحان اللہ. اور یار جنہوں اللہ خلیفہ بنائے ہو علیہ السلام کا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ فرما رہے سن جو لوگ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ اور مت خواہش کی پیروی کرنا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو بھی خواہش کی پیروی کرے گا تجھے خواہش کی پیروی سیدھے راستے سے ہٹا دے گا. اللہ اکبر. اور نبی نے راہ پکڑنا خطرہ بھی کوئی نہیں لیکن اللہ بندے میں سمجھاتا ہے. نبی نے میں کرنا سمجھاتا امت میں کہ خواہش کی پیروی تے نبی کرے تے جو جاتا تسی کون ہو. پھر خالق فرماتے ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے لہم عذاب شدید، ان کے ہم نے لیا شدید قسم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. ادھر بڑی خطرناک کرتے ہیں خواہش کی پیروی کرنا. میرے خیال یہ نہیں کافی آئے تھا وہ اگلی گل کر لی. میں کیا لگا ترہ کے نہ سڑے سے چاہیے نے وہ بھی بڑی آئے تھا میں چھڑ کے لیا کر لگا. ایک تے اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنا. ایک جڑا بندہ خواہش کی پیروی کرتا ہوئے جیسا جاہل بھی ہوئے وہ بھی پیروی بھی نہیں کرنا. حق دے فیصلے کر رہے ہوتے خواہش کی پیروی نہیں کرنا. اور میں پوچھنا اللہ پاک کو اللہ ہن بندے تیار نے ہن دسو پھر پیروی کدی کرنی؟ اور شکریہ خواہشات کی پیروی نہیں کرنی تو پیروی کرنی کے لیے آیت میں بعد ہی پڑھنا پہنا میں خطابت کا جملہ دے رہا ہوں. جملہ پہنا دے رہا ہوں آیت میں تو پڑھ دینا آیت کا ترجمہ ہوئے گا فکر نہیں کرنا قرآن جملہ نہیں دے رہا آیت کے مطابق دے رہا. اللہ فرماتا ہے اپنی خواہشات کی پیروی بھی نہیں کرنی. اچھا جاہل کی خواہشات کی پیروی بھی نہیں کرنی. جی اچھا جی حق کے فیصلے کرنے کے لیے بھی اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی. پیروی کرنی کس کی ہے؟ اللہ فرمایا اس کی جس کی اپنی خواہش ہی کوئی نہ ہو. چھ بندے پریشان نے آئے پڑا وہ کیڑا بندہ جنہی جی اپنی خواہش ہی کوئی نہ ہو. اللہ فرماتا ہے نجمی اذا ہوا، مجھے قسم ہے تارے کی جب وہ اوپر سے نیچے گرتا ہے. قسم ہے تارے کی جب وہ اوپر سے نیچے گرتا
فرماتا ہے ما صدق صاحبکم وما غوا، اے لوگو یہ جو تمہارا صاحب مصطفیٰ ہے نا، جو تم میں نے بھیجا ہے نا، جسے صاحبکم، یہ جو تمہارا صاحب ہے نا یعنی میرا نبی، اللہ فرماتا ما صدق یہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، ما صدق یہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، وما غوا اور نہ کبھی راستہ بھولتا ہے۔ یہ دو کام میرے پیغمبر میں نہیں ہے، نہ کبھی بہکتا ہے، نہ کبھی بہکتا ہے، نہ کبھی راستہ بھولتا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ کام تو وہ کرتے ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ راستوں سے گمراہ وہ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور بھٹکتے وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو میں کیا تیرا نبی فرمایا ان حوال جسے دل کے حوال ہے یار، حوال تو وہ کھانا نہیں کی میں نے خواہش بس ہو گیا کم، کہیں بھائی تو آیت سنیے، آج تو بعد بکرا سوال آئے گا میرے مولا دے فضل اللہ دے بندے ہو داڑ ہوئی ہوتی ہے، ذرا تڑکا شڑکا لگا ہو یہ آیت مجید ہے نا، انہوں توجہ دا تڑکا لڑ، ایمان دا تڑکا لڑ، تڑکا خوبصورت کر کے بیان کرنا، ان تڑکا دینا ذرا اور اچھا ہو جائے، اور بہتر ہو جائے، تڑکا شڑکا لا کے وہ دا مطلب ذرا اور خوبصورت کر کے میں اور خوب جھوٹ دا تڑکا نہیں، آیت کے مطابق ایمان دا تڑکا لاما جی۔ ہزار بار آیت سنی ہوگی جی، آج سوال ضرور بخیر آئے گا، ہوا تو وہ کھانا نہیں، یہ میرا خواہش۔ اللہ فرماتا ہے میرا نبی نہ راستہ بھولتا ہے نہ کبھی بھٹکتا ہے، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، یہ تو بولتا بھی اپنی خواہش نہیں۔ نہ یار بھائی بہت شکریہ، نہ ہر بھائی میرا پیغمبر یار بہت شکریہ، میرا نبی ہتھانا کام کرنا یا ہتھانا کام کرنا، پیرا نہ توڑ کے جانا، پیرا نہ جانا، جسمانی طور پر کدھر جانا ہو جانا۔ وما ينطق، یہ بولتا بھی نہیں، نطق بھی نہیں کرتا، عن الهوى، اپنی خواہش سے، یہ تو اپنی خواہش نہ بولتا بھی نہیں، باقی کرنا چاہتا بولتا بھی نہیں، یہ بولے تیری خواہش اپنی نہیں ہوتی، یہ بولے میرا نبی یہ اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، ان ہوا اتنا وحی یوحا، صرف اس وقت بولتا ہے جب میری وحی آئے آئے، صرف اس وقت نطق کرتا ہے جب میری وحی کا نزول ہو جاتا ہے۔ وما ينطق، پورے قرآن چلا کے ٹائم دسیا ہوئے گا، اینا وجہ میری مرضی نہ بولتا ہے، تیری وحی اپنی مرضی نہ بولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما ينطق، بولتا ہی نہیں، بولتا ہی نہیں جب تک میری وحی نہیں ہو جاتی۔ یہ مطلب ہے کہ نبی بولن گے اپنی خواہش نہ بولن، سارے بندے نہیں بولے قرآن ہے کسی خواہش نہ، میرا دل کرتا بوئے بوئے کے قرآن نہ جا کے پوچھا آج وہ اس نبی نے فرمایا تھی من کنت مولا فعلا علی مولا، یہ نبی کی خواہش تھی یا اللہ کی خواہش؟ انہاں سے میں منوایا ہے کہ جنہاں اپنی خواہش نہ نہیں بولتا وہ میرا نبی، لہذا اس نبی دی پیروی کرنی ہے کہ نہیں، وہ دے واسطے بھی آیت مجیدہ بتا۔ اللہ فرماتا ہے خواہشاں دی پیروی نہ کرو، ہے کی کرو لیکن کدی۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو میرا حبیب ان سے کہتے فتبعونی،
میری پیروی کرو، میری پیروی کرو، اس کا انعام یہ ملے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنے، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ میں کیا کہا تو محبت گناہ کرنا کرتا ہی نہیں، اللہ فرمانا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا، ہائے ہائے میں تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم، اس لیے اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ادھر طے ہو گیا، اللہ غفور بھی اس کے لیے ہے جو نبی کا اتباع کرتا ہے، اللہ رحیم بھی اس کے لیے ہے جو پیغمبر کا اتباع کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے اتباع رسول کرنا ہے، اتباع پیغمبر کرنا ہے، پیغمبر کی پیروی کرنی ہے، اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی۔ اس تقریر تک تے سارے بندے نال رہن گے، اہل حدیث بھی، سنی دوست بھی، دیوبندی عزیز بھی نال ہی رہن گے انشاءاللہ۔ آخرن کی گھر ٹھیک ہے، اتھوں تک بندے آخرن کے گھر ساری مولوی نے، میں گھر سنات آیا ہوں میرے سے ایک مولوی صاحب سنو اچھا بیٹھے سنتے سی ڈی لائی، وہ تو سی ڈیاں ہوگی سن، سی ڈی پلیر نہ سی نا جدھر سی ڈی دیتے سن ہوتے ہیں، سی ڈی مک گئی سدھا سدھا ہوتے سن آ جائے، وہ سی ڈی لائی سی بندے تقریر میری پر سنتے سن تو کوئی نبی پاک دی شان بیان کر رہے سن جی میں مولانا کر رہا وہ سارے بندے آکر واج واج وہ مولوی صاحب آکر کھلو جو ذرا کھلو جو ذرا کھلو جو ان کی سور نہ کرو ذرا کھلو جو لوگوں نے دیکھو جاندہ کی جاندہ کی طرح وہ جدو ہوتے کرنے دی تقریر تو بعد پیغمبر اعظم دی تعریف اور نعت قرآن حکیم جو میں پڑھتا رہا تو پھر بھی جو میں اہل بیت والے پاس آیا نا آل محمد والے پاس اس مولوی کیا کہا اس نے کہا آؤ گیا تو صاحب نے بندے گھر سنائی میں نے بندے گھر سنائی کہ مولوی صاحب کا سانو پہلے نے اطاعت دیندے سن یہ تعریف ہو رہی سی تے گل ہی ٹھیک سی قرآن جو سرکار کی تعریف تے سارے اہل سنت سنتے نے یا حدیث سنتے وہ سانو مولوی آکھیا بھی سدھا رہنا نہیں اے ہمیں سمجھو آؤ آؤ کتنے جانا صرف اہل بیت دی گل کی آل دی گل کی میرا مطلب ہے بندے سمجھتے ہیں کہ سدھے راہ دے ہو گئے جڑا نبی دی گل کرے نبی دی پیروی دی گل کرے نبی دی اتباع دی گل کرے نبی دی بیعت دی گل کرے حضور دی اطاعت دی گل کرے حضور کو منن دی گل کرے تے جڑا آل محمد وال آوے اہل بیت وال آوے آؤ گے تو سارے سکھاتے سے جیڑا ہو گیا میں کہ ذرا اہل بیت کی گل کرنا میں کہ بکرے پاس تو نہیں جڑ گیا نبی دی اہل بیت کی گل ہو سکتا میں تو انہوں کا سب مور گیا میں لیکن داج بھی نہ دے انہیں سدھے رہنا نہیں یہ مطلب ہے بندے اہل بیت جب پر جانوں سدھا راہ شاید نہیں سمجھتے خیال ہے مجھے لگا ہے جب اہل بیت کی گل کریے تو بندے اندر ہونے پوٹھے راہ پہ گئے سدھے راہ پہ نہیں وہ میں نے گانوں سنائی میں نے تکلیف ہوئی تھوڑی سی لیکن میں نے آخر یار مولوی جان گیا ہو سکے سارے اپنے مولوی صاحب نے تو میں انہیں گل کرے گا ہو سکے تھی کرو گے تو میں کروں گا میں جی میں پڑھاوا سکھاوا انہیں کرے گا ہو سکے کروں گا میں آتا بھی سی آتا سی آؤ گیا میں کہ تمہیں گھر سے رکھے گا آؤ گیا گل کر رکھا میں کہا انہیں جا کر سیکھتے میں کیا کہ درود سنا نبی تے درود پڑھ نبی تے انہوں آکھی نبی پاک تے یا درود تے پڑھ وہ مولوی پڑھے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد جنہوں آکھے نا آل محمد انہوں آکھی تینوں تے نبی تے آکھے سی تم ہی ہوئی گئے سبحان اللہ جب میرے منہ میں دیکھے میں بیانوں آکھی اللہم صلی علی محمد تک کرو گے نا تو پھر کدھر جائیں گے وہ اللہم صلی علی محمد ٹھیک ہے بس نماز پڑھو نا اس وقت اللہم صلی اللہ محمد بس نہیں ہو جائے گی نماز اہل سنت دی اہل حدیث دی دیوبندیاں دی شیعہ دی چشتیاں سامریاں بریلویاں نہیں
یہ بات ہی کافی ہے. جو نماز میں تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں مت. یار نبی تے نبوت ختم ہے، درود ختم نہیں. رسول تے رسالت یار ختم ہے، درود تے ختم نہیں. درود تے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. آل محمد دی شان دے مناظرے میں پتہ نہیں لگنا، بندے لڑتے رہے میں پڑھا گیا آپ سے آل محمد دی فضیلت بیان کرتے ہیں. تو جانتا ہے وہ افضل ہے، تو جانتا ہے وہ افضل ہے، تو جانتا ہے وہ افضل ہے. یہ فضیلت کا نہیں جانتا، جے کا کام مک گیا تو میں فون کرے. جیوں بڑھتے جاؤ گے روڑا پہنتا جائے گا، پرچے ہوتے جائیں گے. علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ، وہ مسلمانوں کو خبردار کر کے فرماتے ہیں. انہوں نے ایک لمبی جی نظم ہے، انہوں نے تصور میں حضرت خضر میں گل کی تھی جی میں شکوہ اور جواب شکوہ ہے نا جی. ایک راہ خضر، راہ خضر یا راہ خضر انہوں نے ایک نظم، اس نظم میں انہوں نے خضر کو جواب منگیا ہے میں دنیا کے کی ہوتا ہے روڑا ہی پہ ہے چچ کوئی نہیں. وہ پھر وہ بچ ایک شہر ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں اے گرفتار بو بکر و علی ہوشیار باش. ادھے بندے حضرت ابو بکر دی محبت وچ مبتلا نے، ادھے بندے حضرت علی دی محبت وچ مبتلا نے. وہ فرماتے ہیں اے گرفتار بو بکر و علی ہوشیار باش. اے علی اور ابو بکر دی محبت وچ گرفتار لوگوں خیال کرو جب دشمن حملہ کرے گا وہ نہیں دیکھے گا علی والا ہے کہ ابو بکر والا. ہوش کرو. فلسطین میں یہودی شیعہ سنی پھیر کے کیا مارتا ہے کی کیوں بھئی یار فلسطین کی یہودی حملے کرتا ہے چیک کر کے شیعہ کے سنی ماری ہوتا ہے ماری ہوتا ہے. دشمن ایک ہوئے تو ایک ہو جائے ہے. تو آٹھی کیا بات ہے دشمن ایک ہوئے تو ایک ہو جائے ہے. نیٹ ٹوٹ جائے نا اللہ نہ کرے نیٹ ٹوٹ جائے تو کھلو کے بندے آخر ٹھیک ہے. سنیا دے گھر بہت ہے سانوں کی اللہ کا بندہ بھاڑے میں بیچی لوڑ جانے ہیں جب میں پانی نہیں نہ رہتا سنی تشیح ہے تے سارا پیڑ کنیا لائے گا نکلیا ہوتا ہے بند بندن واسطے کیونکہ پیڑ ساتھا ہے اور پیڑ نو ساتھا سمجھ کے حفاظت کرنے والے ہو. قرآن دا نام ہے دین نو بھی ساتھا سمجھ لو. آل محمد نو منوان دا ایک کی طریقے وہ دا انتظار کرنا پائے گا. کسے مناظرے نامی منیا جانا بھی اہل بیت کرو جی کسے مناظرے نامی خدا کی محنت سمیں. اللہ فرماسی نہ اتباع کرو اپنی خواہش میرے نبی کا اتباع کرو تسلیم نہیں کرو. درود کا حکم دیتا سو نال فرماتا صلو علیہ درود پڑھو وسلموا تسلیما اور تسلیم کرو. جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے جنہیں تے درود پڑھنے انہوں تسلیم کرنے اور جنہیں تے درود پڑھنا انہوں تسلیم کرنے. درود حرف ہے. چلو حرف جان دے حرف کسے کوہاری نو آنے اے اللہ کے بندے ہو کی ہو گیا میں پہلا بندہ پہلی کھلوتا. حرف ایک عہد نو آنے وہ بندے عہد کرتے ہیں گورنمنٹ دے ملازمین حلف اٹھاتے ہیں ججز بھی حلف اٹھاتے ہیں. نواں جج جو بنتا ہے حلف اٹھاتا ہے وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے ایم ایل اے ایم پی اے حلف اٹھاتے ہیں. حلف ایک وعدہ ہوتا ہے اللہ کو حاضر ناظر کر کے حلف دے کہ میں پاکستان دا یعنی دوست رہاں گا ادھر دشمنی نہیں کروں گا غدار وطن نہ رہاں گا میں پاک فوج دا محافظ رہاں گا پاک فوج دا میں حمایتی رہاں گا میں ادارے دا محب رہاں گا پاکستان دا میں محافظ کرواؤں بالکل نہ رہاں گا میں بے ایمانی نہیں کروں گا میں حق سے کام کروں. یہ سارے حلف ہی ہے. حلف چکنا سوکھ ہے کیونکہ وہ ایسا کام کوئی نہیں. ایک بندہ آگے آگے پڑھی جاتا ہے تجھے کمال ہے کہ تمہیں کو کاغذ ہوتا ہے یارا تمہیں کو ہوتا تو ہمیں کیا جڑا حق رہتا ہوتا ہے وہ بھی ویک پڑھتا ہے تو مگر وہ بھی اپنے کو ویک پڑھتا کرتا ہے. ایک بیٹا کام نہیں وہ 5-6 منٹ کا کام ہوتا ہے 4 منٹ کا کام ہوتا ہے 3-4 منٹ کا کام ہوتا ہے. اصل کام اگلا ہے کہ وہ کردہ کی کیا بات ہے. اگر وہ حرف اٹھا کے اگلا کام ٹھیک نہ کرے اور لوگوں کا
مسئلہ نے آج کرسی ڈرائیور پڑھی تو ہم سنی کو نہیں میں دل کرتا اتوں پھر میں جی پوچھا کہ مولوی صاحب کی پڑھ گئے تو میں انہوں نے سنا ہو جا وہ جب پوچھ لے سن کے ابھی رسول کیا میں ڈرنا پیا سب نہیں پتا نہیں وہ آج تک کسی پڑھ کا مطلب ہے کہ بندہ آکھے اللہ لا الہ الا ہو جو قیوم وہ زندہ ہے وہ قائم ہے یہ مطلب ہے کہ جنہیں بڑے کی پڑھ دے اگو پکا بھی رہے بھی وہ زندہ بھی ہے تے قائم بھی ہے وہ دے اگلے پاس ایک عمل ہے یہ حدف ہے نا الحی القیوم اے حدف ہے بھائی جان الحی القیوم کہنا حدف ہے ترائے بار یہ سب پڑھ دیتا اللہ فرشتہ منتخب کر دیتے کہ انہیں واسطے استغفار کرو کیونکہ نے بندے واسطے استغفار کیتا ہے اگلی گل نہیں کہ الحی القیوم اے حدف دے دیتا ہے وہ زندہ ہے وہ قائم ہے وہ زندہ ہے وہ قائم ہے تیرا بندہ سمجھتا ہے ابا جی مر گیا تو میں نہیں کرنا انہوں نے واسطے کرنے سے ابا مرتا ہے وہ زندہ ہے کمال یا وہ زندہ ہے اور ہر جگہ قائم ہے لیکن حبل الوری وہ شارت سے بھی زیادہ قریب ہے جنہیں بندے سمجھتے ہیں لائٹ جائے گی تو کسی دا ککڑ کٹے گا آئے تو کرسی تو بعد انہوں یقین ہو جانا چاہیے سارا جان مر بھی جائے تو وہ دیکھ رہا حلف چکنا آسان ہے کو کام کرنا مشکل اللہ نے حلف چکوایا کہ سلو درود پڑھو پڑھو میں بھی حلف اٹھا دیا کہ میں محمد سرکار واسطے بھی سلامتی مانگنا انہوں نے یار واسطے بھی سلامتی مانگنا یہ حلف اٹھا دیا میں یہ حلف چک دیا اللہ پر فرمایا کام شروع کرو چلو چپ کر جاؤ حلف اٹھا دیا جی اب کام شروع کرو اب وزیر حلف کا واسطہ اٹھا اور یار کام ہوا حلف سارے بندے چک لے اللہم صلی اللہ محمد میں کہہ رہا یہ کام دسو فرمایا سلیمو تسلیما ان کو تسلیم کرو اور منو انہوں جوے منن دا حق ہے یہ مطلب ہے یا مصطفیٰ دا تسلیم واجب ہے یا آل محمد دا تسلیم واجب ہے یہ مطلب ہے خواہشوں کی پیروی نہ کرو یا محمد کی کرو یا محمد کی یا مہربانی کرنا ان کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے آل محمد کو منوان کا کوئی میں نہیں ہو طریقہ میں نہیں سمجھ آتی کہ مناظرے کا آل محمد مننے جا گے نہ کبھی بھی نہ اللہ نے بنایا پروگرام یہ منن کے بندے منن کے کیوں نہ بندے تو اللہ منوائے گا اور تو منن کے تو میں دس اللہ پروگرام باقاعدہ بنائے انتظار کرنا پڑے انتظار کرنا پڑے ایک نبی کو اللہ نے چوتھے اسمان میں روک گیا ہے وہ روح اللہ بھی نہیں کلمت اللہ بھی نہیں نبی اللہ بھی نہیں رسول اللہ بھی نہیں وہ ابن مریم بھی نہیں طیبہ ماں دے طیب بیٹے نہیں طاہرہ ماں دے طاہر بیٹے نہیں بطور ماں دا بے عیب بیٹا ہے مردے نو زندہ کرتا ہے وہ پرندے بنا کے مٹی دے پھوک مار کے اڑا دیتا ہے وہ ماں دے پیٹ سے آنے والے نبیوں نے بالکل ٹھیک کر دیتا ہے بغیر آپریشن تو بغیر لینس بن بغیر دم کرن تو ہمیں زندہ جو ٹھیک ہو جاتا ہے ایڈے بڑے بندے نو اللہ محفوظ جگہ پہ رکھے قادر واسطے صرف دسن واسطے کہ اہل بیت کہو دسن واسطے سمجھان واسطے کہ اہل بیت کہو یہ جنہیں بندے دلائل نال نہیں منتے مناظرے نال نہیں منتے تقریبا کسے منتے جنہیں دلائل نال نہیں منتے حتیبہ نہ منتے اسے چپ کرو انتظار کرو اللہ نے اس اتنے عظیم انسان میں بٹھا کے رکھے ایسا بندہ جڑا روح اللہ تو کلمت اللہ ایسا بندہ جڑا مردے ٹھوکر مارتے مردہ اٹھے بہت بڑی ذات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے چوتھے اسمان تے روک کے رکھے ہیں آؤں گے ضرور آؤں گے حضرت عیسیٰ آؤں گے دنیا تے یار آؤں گے ادری گل نے میرا نہیں ہو گیا تو بھی اتھے جانے اتھے میں جانے تینوں جانا پہ گا تو قرآن تے ہتھ رکھ کے دس عیسیٰ کلے آنے کے مہدی نہ
مہدی دے متعلق شیعہ دا کیتا ہے کہ وہ ظہور کریں گے، قائم نے ظاہر ہونے، اہل سنت دا کیتا ہے کہ نہیں وہ پیدا ہوں کوئی گل نہیں، اتنے میں کٹھا کرنا مناظرے کی لوڑ کوئی نہیں، پیدا ہو گے تو تو دس دے کہڑے خاندان پیدا ہو گے، اگر پیدا بھی ہو گے تو کہڑے خاندان ہو گے، اگر کی صدات پیدا ہو گے ہاشمی ہو گے رسول اللہ کی اولاد ہو گے، یہ مطلب پھر تو نس نہیں سکتا جب پیدا ہوئے تامی علی دا بیٹا ہے، ظاہر ہوئے تامی علی پیدا ہوئے تامی علی دا بیٹے نے، اگر ظاہر ہو تامی علی دا بیٹے نے تے علی دا بیٹے نے یار رسول ہے، نسل علی ہی آل رسول ہے، حضرات حضرت علی کی نسل ہی آل رسول ہے، رسول اللہ نے حضرت علی کا متھا چومیا کہ حضور کے چاچے نے پوچھا اتنی محبت کرتے ہو، فرمایا اللہ بھی اتنی کرتا کمال ہے، میں کرنا اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ علی نے محبت کرنا اپنی حیثیت کے مطابق، وہ کہنے لگے توحید اور نبوت کے دن علی اتنی محبت کیوں کرتے، پیغمبر نے فرمایا آدم تو لے کے میرے تک ہر نبی کی نسل انہیں اپنی جو وجود کی وجہ تو میں میری نسل علی کا وجود کی میری اولاد میری اولاد میری نسل میری نسل میری نسل میری نسل میری اولاد میری اولاد میری آل میری آل علی کا بیٹے ہی ہوں گے حضرت مہدی ہمیں پیدا ہو اہل سنت کے مطابق جب ہمیں ظاہر ہو یہ مطلب ہوں گے اولاد علی یہ مطلب حضرت مہدی کو ایک ہوتا ہے جس کا نام ہے آل محمد علی کیا بات ہے کی ہوتا ہے آل محمد یہ آل محمد ہے جنہیں میرے عیسیٰ اترنے تے ہوں میں مہدی نہیں آکھنے لگا ایسا اور میں کہنے لگا کہ نام آل محمد دی ایک فرق اترے بھائی بہت شکریہ بڑے علی کا ماحول مل گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترنے تے نام آل محمد دی ایک فرق اترے اے جنہا روڑا پہ ہے نا پیونکیا صاحب تلوار پہ تیز کرتے ہیں حضرت مہدی پیونکیا صاحب بندے مارنے شروع کرتے ہیں پہلے نماز پڑھنا یارا مارنے کے بندے ہیں پتہ ہے لیکن پہلا آگے نماز پڑھ گئے اور نماز ہی باجماعت ہو حضرت عیسیٰ نے خود فرمان گئے کہ اے ابن مریم آئیے اور نماز کی جماعت کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گئے میں والے لطف کو صدقے عیسیٰ علیہ السلام فرمان گئے تو آنے سامنے میں کی کرتے کسی کا کتھ لوگوں میں پیچھے وہ دو پتہ لگے گا اہل بیت کے لئے صدقے جاؤں پوری دنیا میں علماء نے دسے ہیں مہدی آکے عدل قائم کریں اور ظلم کو میں شکریہ جبلا راضیہ جبلا ظلم کو ختم کریں گے اور عدل کو قائم کریں گے لو جی لگا دے عدل شروع ہونے لگا دے ظلم اے توڑی خیر ہوئے ختم ہو تلوار ہے یا نہیں چلی اجے گھوڑے تو سوار نہیں ہوئے اجے ہمیں منہ کرا کے توڑا نہیں پڑی ہے اللہ فرمائے شروع ہو گیا دے عدل ختم ہو گیا دے ظلم کہ میں فرمایا او آگے گئے عیسیٰ پیچھے گئے چلو دا آلو پیچھے کیتا گئے او دو ظلم شروع ہو گیا آلو پیچھے کرنا ظلم ہے آلو آگے کرنا عدل ہے جس مذہب میں آل پیچھے ہو جائے اس مذہب میں عدل آ ہی نہیں سکتا عدل اس مذہب میں ہے جس میں آل آگے ہے اور جب عیسیٰ جیسا نبی آل کے آگے کھڑا نہیں ہوتا کوئی محمد کے آگے کھڑا کیسے ہو عدل کرو کا مطلب وہ اللہ کے ہوتے ہو انہوں نے اطاعت واجب ہے نبی تو بعد جتوں نے ہو گیا آگے وہ اللہ جانا نا میں ایک آیت سنا دینا سورہ مبارکہ یونس ادھر مقابلہ میں نے 45 منٹ ہو گئے ادھر درمیان اندر کرتے تھے تو میں اجازت سنا نہیں ہے اے سورہ مبارکہ یونس خالق کائنات نے
سورہ یونس سے ارشاد فرمایا، بڑے اچھے طریقے سے اللہ سمجھایا ہے. انشاءاللہ اتنے بھی بچے تک گھر پہنچ گئی ہے. نوجوان بیٹھے اپنا بچے بیٹھے انہوں نے سمجھا دیا تو تھی تک ہی سمجھایا سارے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دیں قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، اللہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اللہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اور اللہ کے سیدھا راستہ بخان کا طریقہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم. اس کے لیے کچھ لوگ بھیجتا ہے جو سیدھا راستہ بناتے ہیں، وہ انعام والے لوگ، وہ انعمت علیہم جو آگے آگے چلتے ہیں اور راستہ بنتا جاتا ہے. اللہ پاک کو کرتے ہیں کہ کتنی چیز پہنچا لی میں سمجھ گا میں کامیاب خطیب ہوں. جب میرے کو صحیح نہ پہنچائی گئی تو میں تمہوں یہ نہیں آخر گناہ کی معافی مانگوں. کئی بندے کو گل آپ کرنے کا طریقہ نہیں ہوگا. اگوں آتے ہیں اپنے گناہ کی معافی مانگ بندہ جو تو آپ مانگو اپنے گناہ کی صحیح پہنچائی نہیں پہنچائی. میں جب کوئی کمی ہوگی تو اپنے گناہ کی مانگا گا تھی مہربانی آرام نہ کرو. اللہ پاک فرماتے ہیں سر بندو بتاؤ تو صحیح افمن یہدی الی الحق، ایک بندہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. بندہ شخص لکھیے ایک شخص سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اللہ فرماتا ہے آپ کو ان یتبع، کیا وہ اس لائق نہیں کہ اس کی پیروی کی؟ آئے آئے ایک شخص سیدھا راستہ دکھاتا ہے، کیا وہ اس لائق نہیں کہ اس کی پیروی کر لی جائے؟ خواہش کی پیروی نہیں کر اس شخص کی جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اب وہ اللہ پاک فرماتے ہیں امن یا کے نسبہ ہے. فرماتے ہیں ایک شخص پیروی کے قابل ہے یا کی. اللہ فرماتا ہے لا یہدی الا ان یہدی، یا اس سے نہ پوچھو گے جو خود پوچھ رہا. سمجھے جانا اللہ فرماتا ہے امن لا یہدی الا ان یہدی، اور ایک وہ ہے کہ اسے خود راستے کا پتہ نہیں جب تک اس کو ہدایت دی نہ جائے. ایک راستہ دکھانے والا ہے، ایک راستہ پوچھ کے راستے میں چلنے والا ہے. بتاؤ کس کی اطاعت کرو گے، کس کا اتباع کرو گے؟ اللہ فرماتا ہے فما لکم، اتنا سوال ہے فما لکم میں چھے پنجابی کروں گا پھر سوال ہونا پہلے اردو کر رہی. اللہ فرماتا ہے فما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ آئے آئے تو سوال نہیں لیا پنجابی چاہتا ہوں. اللہ فرماتا تو رکی ہو سوال بڑھائی. اللہ بھاگتا ہے تو پتا کہ تو بندہ کے ساتھ تنقید ہو گیا چنگے کام طریقہ بندہ کو پٹھا کام کری تو اندر تنقید. بندہ کو نماز پڑھ کے نکلے بندہ کو تنقید ہو. یا بندہ کہ میرا جو روزہ ہے بندہ کہتے نا ایک گھر ہے. بندہ کسی دے سائیکل دی ہوا کر چھڑے انہوں بندے نے تنقید ہو. یہ مطلب ہے جدوں کوئی بندہ پٹھا کام کرے اور تو بندے نے اللہ اور بندے نے کہنا سما میں کہوں گا تو انہوں کی ہو گئے کہ کیسا تحکمون اور کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ایسے کو بھی ہاتھی مان جاتے ہو جو خود حرائت کا طلب رہا ہے. سبحان اللہ. ایک وہ ہے جو راستہ دکھاتا ہے، دوسرا وہ ہے جو راستہ پوچھتا ہے. پوچھنے والے سے بھی پوچھتے جاتے ہو اور پوچھنے والے سے بھی
قرآن کے ساتھ چھوڑ کے گئے تھے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت۔ قرآن کی سمجھ نہ آوے تو اہل بیت کو پوچھنا، اہل بیت کی سمجھ نہ آوے تو قرآن تو ایک غلط ہے۔ اس قرآن کی بے حرمتی ہو گئی تو بندے جلوس کٹ دیں، اولاد رسول لوگ گلیاں سے ہی لے آؤ، بندے کو تکلیف نہ ہو اس غلطی دے۔ افسوس ایک کرتا ہے آل محمد معلم بن گیا ہے، اور تعلیم قرآن دیں دیں اور تعلیم تفسیر قرآن دیں دیں۔ آل محمد اس قرآن کی تفسیرات تو آگاہ کرتے تو کھٹ کرتا ہے وہ جدے کو تعلیم حاصل کی دی ہو گئی وہ دیا دیاں نو ماری رہے جنہ بیویاں نے پیڑے نو قرآن پڑھایا ہو گئے بچیاں بیاہ بھی قدر گئیاں ہونا 4-4-5 بچے بھی ہو گیا وہ جدوں پینڈ ہونیاں نے اپنی استادی میں کپڑے لے کے ہوندیاں اور یہ میں تو اڈے بڑا قرآن پڑھے جتھے بیویاں قرآن پڑھایا اتھے اس ضعیفہ بیویاں دیاں ہی نہیں مک دیاں سارا پینڈ ہوندیاں دیاں دا ہوتا ہے تو پھر جیڑی گڑی جنہوں نے یہ قرآن پڑھایا ہوئے وہ کسے کام جاندی ہوئے سمجھی رہے ایک چھوٹی چھوٹی بچیاں جو آما انہوں میں نے دے میں لے کے ہوئی علی کی تھی اسے گڑی جو گزری جسے قرآن پڑھایا کدی گھر ہوا کسے کام میں اچھا مارو والیاں بیبیاں کئی ایسیاں سکیں میں پتہ ہی نہیں شاگردہ دا کر بی دی شاگردہ دا کر اے وہ بی ہے جو جناب سجدہ سہارا دے دور چاہیے چھوٹی ہوتی پیو نے بیٹی سی 70 مردوں سن یہودی مسلمان ہوئے سن تو سردار نے اپنی بیٹی کنیزی واسطے جاتی کہ جا بدول دی خدمت کر بی بی دے گھر باتی رہی جوان نہیں ہوتی ہوئی کوفے جنت نہیں چلے گئے دارو خلافہ کرا دیتا اور تیس بچی کی شادی کوفے کر دیتی کوفے شادی ایدی ہو گئی تو مولا علی شہید ہو گئے جدو علی دیا تیاں مدینے ٹوڑ لگیا اس سامنے کھلو گی جان لگی میں پوری زندگی تو انے گھر گزاری لیکن تو ساں مدینے ٹوڑ جانا سی میری شادی بھی مدینے کرنی سی میں تو پتہ ہے پورا دن تو انے کر رہے نہیں ہے شادی ہو گئی ہے لیکن میں شوہر کو اجازت لے گیا ہوں تو میں نے کہا مجھے عادت ہو گئی ہے دہرہ دیا تیاں نہ رہے میں اس مقدس ویڑے دی عادی ہو گئی میں حسن و حسین کا انتظار کرن دی عادی ہو گئی میں کار نہیں ہے کہ مولا تشریف ہے ہوتے میں استقبال کر دی تو سب میں شادی کر دی تھی کوفے تے آپ مدینے پر چلے بی بی بعد میں فرمایا تو ساڑھے ماں بھی کنیز ہے اسا تینوں پہنا والوں رکھیا کام نہیں لیا البتہ یہ بھی کہ کوفہ ساڑھے وسن دے قابل نہیں ہے اسی واپس مدینہ ٹوٹ جائے ایک باری میرے نظر کرم کرو تو بی بی پاک تو بھی چلو تو قبلہ تنجیز روک دی ایک پاوے کنہ روئے نے خاندان کسے دے آنسو برداشت نہیں کرتا جب وہ بی بی روئی ہے نا وہ تو میری مرشدزادی نے سر دے ہاتھ رکھ کے آکھا ہے تو رونا میں پھر کوفے آوانی جنہ بندے آنی ہو رہا ہے نکلی ہے مہیلہ سے بندہ پہلی بھائی آیا ہوئے تو سوچ رہا ہے کہ گانتے ہوئی کو نہیں روکتے ہیں مہمی آجھا میں پھر کوفے آوانی اصل میں میں نصرہ کیوں روئے تھے اہم معرفت کے روز پیسہ جوندے نے کہ بھئیہ بیٹھیاں مجھسا جوندیاں میں نبی آئی بی بی نے پتہ نہیں لگتا بچاری کہ روئے گا تو صرف ایک نہیں مولوی آ گیا کہ میں پھر کوفے آوانی
دے چہرے تے پردہ سے رڑو کالا پردہ بی بی دے چہرے تے پردہ سے چہرہ نہیں کسے دیکھی کالا پردہ سے وال مبارک بی بی نے حضرت سجاد کو کربلا جو بی بی پوچھے سے میں چہرہ کا دے نہ لگا فرماتے نے اممہ والا نہ پردہ کرو فرمایا میرے والا دے کا دا پردہ فرمایا کربلا دی مٹی دا پردہ تیرا بابا وہ کھٹ ملا جانا پڑا بی بی بات نے سر مبارک نے بال مبارک چہرے تے اپنے بیٹھے تے سر جدو کوئی مسرور اپنے پچھلے بال چہرے تے رکھا تو چلے سو دی وہ آخر چہرے تو تھلے ہوندے کدھر مک جاندے وہ جتھے بی بی دے وال پہ مک دے سر وہ تو خون دے قطرے پہ مارے آسی لوگا بڑا گیا میری مرشد اپنے ساتھ پتر مارے ساتھ اتنا خون پہ مکتا سی بی بی پاتے اور اس کڑے بی بی پاتے کدھے میں چھے اے دوے بابا حضرت سکیلت یا بدلے سے اے دوے بابا اے اچھے سڑکی میں تعویز میں تکائی جاتا ہے گھٹ دے گئے بی بی سوندے بی بی بات معصومہ دے وہ نال لگے سن بی بی ہوتے تشریف فرما سن بی بی سکیلت کھلوتے سن بڑی مشکل اوٹ دے کتے پشت دے آنے نال لگے سن تے اوٹ پہ ٹوڑتے سن اس بی بی دا گھر آ گیا آباد رہو بھائی کلی بی بی وہ کنیز دا گھر وہ کاجی تو آیا وہ دی بچی ہو چکی سی گیلی دیر میں 4-5 سال تھی وہ ڈھول بچے باجے بچے شور اٹھیا وہ بچی دوڑ کے چھاکتے آئی بھی تکی ہے بچے باہر نکل دے بار دوڑ بچے کا بچے باہر نہیں گیا وہ بچی دوڑ کے چھاکتے آئی نا اس سدھی نظر بی بی سکینہ تک اس ویلے بی بی اپنی پھوپھی کو پیاس بھی آنی سی بڑی لگی جنال کا باپ دا سال میں کھڑا جانی ہے اگر گلے دی رسی ذرا کھڑی ہو یہ سالیہ جنہ سن کے چھوٹی بی بی تھلے آئی بات نہ پڑھ لگا اس آگے اممہ اپنی ہوا کیا اممہ میرے نال چھاکتے آئے میرے نال ایک ماں نے نال ڈالیا تو کہنے لگی بیٹا تینوں پتہ ہے نا میں بی بی فاطمہ دی کنیز بیٹا میں بی بی زینب دی کول زندگی گزاری گئی میری مرشد زاہیوں میں پردہ دسیا میں کبھی چھاتت نہیں نہ میں کبھی بازار نہیں کبھی میں بازار جاتا دیکھے کبھی میں چھاتے جاتا دیکھے میں بڑی بی بی دی مرید نہیں ہوں تے چھوٹی بی بی کو پوری زندگی گزاری میرے بیٹے وہ بچی ادھر ہوئی تے رو کے کہنے لگی تینوں اونا ماواں دیاں دا واسطہ جنہیں تیریاں مرشد ذاتیاں نے تینوں اونا دا واسطے چھاتے ہیں ماں نے نار لایا کر لگی ایڈی قسم پا دیتی ہے تینوں کی مجبوری پڑی کیوں میں چھتے گھر نہ کرنی ہے وہ بچی نے رو گیا کہ اماں ایک میرے جتنی کہہ دوں میں وہ کہنے لگی کافر نہیں بیبیاں بھی کہہ دیں ہو سکے بیبیاں میں کہنا میری جتنی کہہ دیں بڑی کہہ دیں کہ گلے جو دے ہاتھ میں جو انہیں دسیا نا ماں کیا تو قسم دیتی ہے میں جانی ہے اے بی بی ہو کہنا روندی سی اے چوپ ادھوں کی جو ماں نے وعدہ کیتا میں جانی ہے صرف میں کو ذرا دس پیو تیرا پردیس ہے میں کبھی چھاتے گئی نہیں واسطہ تو بڑا پا دیتا ہے تیرا رون میں نہیں ہے تیری معصومیت میں نہیں ہے میں تیرنا جانی ہے تو میں نے دس ویج کے کی آئی ہے کیوں میں نے چھاتے کھڑنا جانی ہے اسے کہ اممہ جڑی چھوٹی کہتے ہیں نا وہ میں کسے پیو انہوں قتل کر جڑی چھوٹی کہتے ہیں انہوں پیاس بھی لگی جڑی چھوٹی کہتے ہیں انہیں منہ دے کسے مارے کبھی نہ رہو میں آخری جملہ پڑھنے لگا اسے کیا اممہ جڑا اب اگے جملہ بڑا مشکل ہے دل کے پتہ لگا اسے کیا میں کلہ نہ سویا وہ بڑی کہتے ہیں انہوں کسی پھوپی یہ مطلب ہے وہ دی پھوپی لگی پھر آگے سی پھوپی میں پیو دا سار بیٹھ بچا یہ مطلب ہے جنہا سارے نہ آگے وہ دے باپ ہے یہ مطلب ہے پیو کیسے قتل کیتا ہے وہ نالا کسی میں پیاس بھی لگی اممہ انہوں پانی دے اممہ انہوں کھانا دے اوپر دیسی میں دعا کرنی ہے اور سنو دعا کرنی ہے ایک جملہ ہو سکتے کسے کو برداشت نہیں ہونا پاوے مرد بیٹھے لیکن یہ پہنا میں تیار بیٹھی ہے کسے کو برداشت نہیں ہونا میرا پورا یقین ہے پاوے آنے سننے کے اس پوڑے منہ نہ لگانے کی تھی بچے پوڑیاں نہ لگا تے ماں نے بڑا نوٹس جائز کرنا انہیں پوڑے منہ نہ لگانے کی تھی تے میں وہ کھاؤ کے پڑھا لگا وہ سکتا
اماں جڑی چھوٹی کہتے ہیں نا وہ غریب ہے جدو ایک کپڑا پھٹ گیا کرتا پھٹ گیا یا کرتا جل جائے یا کرتا کٹیا جائے یا پرانا ہو جائے یا وہاں لگ جائے اینا کرتا سڑ گیا اما پھر وہ بدل کے نواں پائی رہا جدو کرتا سڑ جائے وہ بدل کے پھر نواں پا لی رہا اب کی گھر میں سکتی ہے تو ماما تیاں نو پتا نہیں سی گوڑی آکی نہ ڈالے رہے میں نے کہ اما جنی چھوٹی کہتے ہیں نا وہ دے کو بدل نواز دے کرتا پڑے کرتا سی وہ سڑ گیا ہے انہوں آگے لگی ہے اور ایک دنیا کرتا کوئی نہیں میرے کپڑے انہوں دے دے یہ بندے میرے میں شامل میرے کپڑے انہوں دے دے ماں نے تینوں پانی کا پیالہ دیتا کہنے کہ انہوں پانی دے دیا میں کوئی روٹیاں نہیں لیں گیا کچھ روٹیاں چوڑی چلیں گیا کچھ کھنورا لیں گیا کچھ کپڑے رکھے یہ دسا میں جنہوں چھت تے قدم رکھے نا ماں دنیا نے تین کا پانی لائے کے اگے نکل گئی ماں کی نظر شبیر بچے بدل کے نواں پائی رہا جدو کرتا سڑ جائے وہ بدل کے پھر نواں پا لی رہا اب کی گھر میں سکتی ہے تو ماما تیاں نو پتا نہیں سی گوڑی آکی نہ ڈالے رہے میں نے کہ اما جنی چھوٹی کہتے ہیں نا وہ دے کو بدل نواز دے کرتا پڑے وہ دائی تو کرتا سی وہ سڑ گیا ہے انہوں آگے لگی ہے اور ایک دنیا کرتا کوئی نہیں میرے کپڑے انہوں دے دے یہ بندے میرے میں شامل میرے کپڑے انہوں دے دے ماں نے تینوں پانی کا پیالہ دیتا کہنے کہ انہوں پانی دے دیا میں کوئی روٹیاں نہیں لیں گیا کچھ روٹیاں چوڑی چلیں گیا کچھ کھنورا لیں گیا کچھ کپڑے رکھے یہ دسا میں جنہوں چھت تے قدم رکھے نا ماں دنیا نے تین کا پانی لائے کے اگے نکل گئی ماں کی نظر شبیر بچے پاوے خون آلود چہرہ سی کہنے لگی میں اجڑ گئی میں نو تھلے لے جائے دعا کر وہ نہ ہوئے بچی کہنے لگی اماں جلدی نہ کر صرف اینا کر آؤ چھوٹی کہتے ہیں آؤ دی بھوپی تھلے جانے اے بلیرہ سی بلیرے تے کھلوتیاں سا نالوں کی دور گزرتے سا جدو رکیا نا بی بی دا ہوں وہ تو اس بی بی نے گل کی دی ہے کیا قابو کرو نال کھلو کے اے برکا ایتھے کر کے نا ایتھے تھلے منہ کر کے پھر بیا کر ایتھوں تک کر کے نا پردہ تھلے منہ کر کے اس بی بی دی آوازیں بی بی میں چھت تے کبھی نہیں آئی میری بیٹی نے میرے مجھے مرشدانیہ کا واسطہ دیتا ہے میں بڑی پردہ دار ہوں بی بی فرمایا انڈیاں وڈیاں پردے دار تیرے مرشدانیہ نے نام کی ہونا کہنے لگی یہ سمہ اور جگہ نام نہیں لگتا صدقے جانا بی بی کہنے لگی کون کیا کہنے لگی کچھ روٹیاں میں کھا لو کھجورہ میں تقسیم کر دو بی بی آگیا تیری چوری چوری کی ہے جسے چھنے لگا آؤ دعا کریے جنہوں آج میں کہنے لگی میری چھوٹی تین کسے اب تیری تین کو کپڑا کوئی نہیں نا تیرے کپڑے سڑ گئے انہوں آج میری تین کے کپڑے پالوے کپڑے بدل لگے تو سانو دعا دے آجے سہارے دی تین ایڈا ڈاڈا ویر دی لاش تے بھی نہیں ہوئی جنہ ڈاڈا ایتھے رہے ہیں جنہوں سے کہنا کپڑے اپنی تین کو بوانا ہے بی بی نے اردی کو ہاتھے ٹکر مار کے فرمایا یا اہل کوفہ دے صدقہ تو حرام والا لینا کوفے آلے صدقہ ساڑے دے مارا حیران ہو کے کہنے لگی صدقہ دے اولاد رسول دے حرام ہے بی بی فرمایا ام حبیبہ میں زینبہ کہنے لگی اینا عباس ابن علی میری بی بی نے فرمایا لٹے آگے آئی میں
آواز مانیے مجلسی توفیقہ کے خیر واسطے انتظار خالق اور رضی دینی دنیا کام آسان ہے میرے عزیز نے بیرون ملک میں تو بھئی وہ ہمیشہ میں اس کرتے میں حاضر ہوں خالق اور رضی توفیقہ کے خیر جزا فرمائے اس کا وہ اللہ آباد فرمائے آنکھ کچھ کون تو پہلے دعا کرنا چاہوں تو جلدی لگا بیماروں شفا دے دے خالق مغفرت دے دے میرے خالق بے روزگار کو روزگار دے دے بے اولاد کو اولاد دے دے میرے خالق کی پہنانے کے لیے کوئی انہوں بھی عطا کرتا جنہیں بیرون ملک سارے بچے انہوں کم کاروبار دے دے فلسطین دیا مسلمان ظالمان دے ظلم تو نجات دے میرے خالق کا مظلوم خوراک حیوانہ نہیں کھا رہے میرے کو ٹھیک دوائیاں ختم ہے میرے خالق کا اتو رحم کر اسرائیل کو نیستو نابود کر اگر اپنے ارادے اچھا ناکام کر قرآن کھول نہیں نہ ترے بھائی آمی نہ کھڑا دربار بٹا ہے اسی چھوٹے وہ بے عیب ہے اسی عیب دار یہ چوری اٹھان دے قابل نہیں ہاتھ جو ہاتھ پہنان دے قابل نہیں زبان کچھ کہن دے قابل نہیں وہ اکبر میرے کچھ پڑھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں پیچھے کھتوں کے منگا لگا ویسے منہ بھی بخان دے قابل نہیں منہ بخان دے قابل نہیں پڑھتے میں کو ہے تین پردے ایسے ہیں جنہاں کا بہت اللہ پاک خیال کرتا ہے پھر دعا رات نہیں ہوتی پہلا پردہ میرے کو ہے علی اصغر دے آخری سال واسطہ سب دعا قبول فرما سب گناہوں کو درگزر فرما دوسرا واسطہ دے لگا بی بی سکینہ کی آخری ہجکی آواز سارے گناہ معاف فرما سب توبہ دی توفیق عطا فرما لیکن میرے دل جیسے بہت اہم دعا ہے دعا شریعت بار میں دعا ٹھیک ہے قرآن ہے کوئی بچہ ہے ایسا نہیں کہ قبولیت واسطے کوئی شاہ کرے صرف تمہاری دعا ہے شاید میری اللہ قبول کر دے تمہارے واسطے میں آمین ہوں تسی میرے واسطے آمین میرا معاملہ کوئی ایسا تو میرے دل جو دعا ہے میں اگر ٹھیک ہوں صحیح دعا پہ کرنا غلط نہیں شریع اعتبار کا ٹھیک ہے اللہ مہربان شاید دعا قبول ہو جائے وہ دے واسطے میں واسطہ دے لگا آسانی لگی کہ تسی تمہارے واسطے میں آمین ہوں واسطہ ایسا ہے راتی نہیں ہو سکتا یا اللہ تینوں بی بی زینب دے شان دے بے کے توڑنا واسطہ ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضی و